کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، جیسے ہم قبرستان پہ یا قبول السلام علیکم کہتے ہیں، کیا اگر عیسائیوں اور قبرستان کو نظر آ جائے سامنے یا کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے لیے دعائیں مغفرت، یہ ہمیں دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھو غیر مسلم زندہ مل جائے نا جی اس کی اصلاح کی دعا کر سکتے، تو جو مر جائے خاموش ہو جائے. اور مسلمان مرغا کو نہیں ملا آپ کو دل دعا کرو. نہیں جی، ابھی کچھ پچھلے دنوں میرا ایک بڑا پرانا دوست تھا بہت دن، اس سے بڑی محبت اور چاہت تھی، گزشتہ 40-45 سال سے. اس کا سنا تو دل بڑا بڑا تو تب جانے دل کے کونے کون کس کونے سے یہ خود بخود ہی منہ سے نکل گیا یاد آج چل ٹھیک ہے، خود بخود ہو جائے تو جائز ہے، جی ہاں کوشش سے کرو تو نجائز ہے. خود بخود ہو گیا نا، جی ہاں لیکن احتیاط کرنا. بعض وقت ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم، جو بظاہر غیر مسلم ہوتے ہیں اندر سے مسلم ہوتے ہیں. کچھ بہت سارے لوگ ایسے کلمہ پڑھا ہوتا ہے تو اوپر سے غیر مسلم لگتے ہیں، ماحول کی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے، فرائض کی وجہ سے. اس لیے یہ اللہ کا کام ہے. غیر مسلم اگر غیر مسلم ہی مر جائے تو پھر مسلمان اس کے لیے دعا نہیں کرے، مسلمان خاموش ہو جائے. زندہ مل جائے غیر مسلم اس کے لیے دعا کرو، چلے اس کو مسلم بنا دے. وہ یہ جائز بھی ہے، بہتر بھی ہے، سمجھ جائے اس کے لیے. کافروں کے لیے جو مر جائے مغفرت کی دعا نہیں کی گئی، زندہ کافروں کے لیے اصلاح کی دعا کی گئی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ بعض غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ہاں، جو غیر مسلم نہیں ہوتے ہاں بے شمار. ابھی کافروں کے اندر رہنے والے اسلام کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. ایسے کئی باطنی لوگ ہیں، ان کو ڈیوٹی پہ معمور کیا گیا کہ ان لوگوں میں رہ کے ان کو اندر اندر مطلب نیکی سکھاؤ، اسلام سکھاؤ. یہ سارے پرانے جو درویش تھے اول تو وہ غیر مسلم مان کے درویشی کرتے رہے. ہندو ہمیں مسلمان کا ہے، مسلمان ہمیں ہندو کا ہے. مسجد کے نظام سے ہٹ کے جو بھی تھا لوگ کافر کہتے تھے. ہاں وہ بابا نانک تو ایک اور واقعہ ہوتا، کئی ایسے لوگ تھے اور بھی جو بالکل ہی مطلب کسی نظام میں نہیں آئے. تو مسلمانوں نے ان کو کافر سمجھا، کافر نے مسلمان کہتے رہے، اور جب وہ مر گئے دونوں کہتے تھے ہمارے یہاں دفن ہو، ہمارے یہاں دفن ہو. یہ اس کے راز ہے. جب پتہ چلے کوئی آدمی کفر پر مر گیا ہے خاموش ہو جاؤ. اگر وہ دل سے بات نکل جاتے نکل جائے، خیر. میں دوست تھا آپ کا، اول تو ہندو مسلمان کی دوستی سے مانی دارت ٹھیک ہوتی ہے پھر بھی مسئلہ ہوا جی. آپ بڑی دیر کے بعد آئے، اچھا ہوا. بسم اللہ اور اسلام. کیا اس کو وہاں سے آف ہی کر، ادھر سے آپ سوئچ آف کرنا، نکالنا. ہاں اور کیا کہاں ہے؟ آج بس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ہاں جی کیونکہ سب بسم اللہ کرو کے بعد ہاں کوئی ڈاکٹر صاحب دادا ہاں اصلی کو متشکل تو ہم کر نہیں سکتے تو ید علم تو یہ اس کا ان کے ہاتھ میں ہی تمام ہوتے ہیں، یہ اس کی ہوتے ہیں، تو یہ ہاتھوں کا یا ان کا آنکھوں کا یہ آتا ہے. اس سے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں سمجھنے لفظ جو سوال کیا آپ نے دادا صاحب سوال سمجھ آیا کیا سوال ہے؟ سوال یہ کیا کہ جب ہم کہتے ہیں بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں بادشاہی ملک میں تو ہاتھ کا لفظ ایک ایسی ذات سے وابستہ ہے جس ذات کا شکل نہیں ہے. تو شکل نہ ہو تو پھر ہاتھ کیسے بنتا ہے؟ اگر ہاتھ ہے تو کیا پوری شکل ہے؟ اگلا سوال یہ ہے. تو انسانوں سے بات ہو رہی ہے اللہ کریم کی، اور جب وہ لفظ ہوا ہے وہ تو وہ ہمیں شکل تو بنتی ہے، شکل پوری بنتی ہے. وہ اللہ واللہ مطلب ہے کہ جب ضمیر اشارہ ہوا آنا، اللہ خود فرماتا ہے آنا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم بھی ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، اللہ واحد ہے. ایک عجیب ہی بات ہے کہ اللہ خود اپنے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ ہم کبھی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، پس خلق کو پیدا کر دیا. پھر نحن مطلب ہے کہ ہم جائیں اس کے انا لہو لحافظون، ہم اس کے بدلے بات کرنے والے ہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ آنا کہتا ہے اپنے لیے، کبھی نحن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی اپنے لیے ہوا کہتے ہیں، کبھی اپنے لیے کیا فرماتے ہیں، کبھی کیا فرماتے ہیں، سب ٹھیک فرماتے ہیں. اب یہ جب آپ سمجھو گے اللہ کریم کی ذات، یہ پوچھا اس لوگوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال وضاحت سے مطلب حصوں میں بات بیان فرمائی ہے کہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وجہ اللہ کا لفظ بتا دیا کہ جدھر بھی آنکھ اٹھا کے دیکھو گے تو چہرہ ٹھیک ہے. کیا انسان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے؟ نا، خبردار. پھر اللہ کا چہرہ کیسے ہے؟ اچھا، اور صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ ان 7 رنگوں میں سے ہے. یہ جو ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں 7 رنگ جد کوسے قزا کے رنگ ہوتے ہیں کہ
کہ ان رنگوں میں ہے، لال پیلا ہرا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سب سے اچھا رنگ ہے. پھر مطلب عین کا لفظ ہے، عین اللہ. ینظر بنور اللہ، اللہ دیکھتا ہے کہ تم بھی دیکھو، انی معکم من الناظرین، میں بھی دیکھنے والا ہوں. چل بھائی دیکھے گا کیسے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے. سمیع و بصیر ہے اور سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا بھی ہے. زبان کے بغیر بولتا ہے، آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہے؟ بات کیا ہے؟ قریب بھی ہے، دور بھی ہے، مکان بھی رکھتا ہے، لا مکان بھی رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خوبصورت بات ہے کہ یہ ہے مکان اللہ کا. بیت اللہ لفظ جو ہو گیا اللہ کا گھر ہے، تو وہ بیت النبی ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ کوئی اس میں رہائش رکھنے والی چیز ہے؟ گھر سے تو چھوٹا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے انسان، گھر سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا. پھر گھر بڑا ہے، اس میں مکین اس کے اندر ہے، مکین باہر ہے، گھر چھوٹا ہے. زمین پر یہ اس کا مکان ہے، آسمان پر لا مکان ہے کہ تیرے دل میں وہ رہتا ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے، تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہو. کیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے اللہ قریب ہو جاتا ہے؟ کیا دوسری طرف سجدہ کرنے سے پھر اللہ دور ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کریم کی یہ بات کیا ہے؟ یہ سارے واقعات ہیں. اور جب آپ دعا مانگتے ہو تو آپ بڑی خاموشی سے دعا مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہیں پاس ہی بیٹھے ہوئے سن رہا ہوتا ہے، دعا منظور ہوگی. حالانکہ کوئی میسج کنوے نہیں کیا، کوئی چٹھی ٹائپ نہیں ہوئی، بلکہ کوئی پرنٹ نہیں ہوا پرنٹر لوگوں کا، کوئی پریس نہیں چلا، تو پھر بات کیسے پہنچ گئی. تو یہ سارے واقعات ہیں جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے کے سارے استعمال ہوئے سارے آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کیے. ہاتھ کا استعمال کیا، ید اللہ کیا فوق ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر مطلب اللہ کا ہاتھ ہے نا، جماعت پر ہاتھ، کہ وہ مار رہتا ہے زرماتا بلا کہ اللہ رحمٰ، کہ وہ تم نے پھینکا نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ ریسیو کرتا ہے؟ مقصد یہ سارے جو ہے اللہ کو آپ یہی تو اللہ کی خوبی ہے. ایسا بیان کیا کہ شکل پھر بھی نہیں بنتی. اول بھی ہے آخر بھی ہے. اب کر لو تم درمیان کے لوگ، تمہیں کیا پتا اول کیا ہے؟ اول کب سے شروع ہوا؟ بھی اول تو اول ہوتا ہے نا، ہم تو درمیان میں ہیں نا، زمانے کے درمیان میں. ہم سے پہلے کچھ زمانہ بیت چکا ہے، یہی ہے نا. ثبوت اس کا یہی ہے کہ چلو قبرستان کو دیکھو، یہاں کچھ لوگ تھے پہلے، وہ چلے گئے، لہذا ہم سے پہلے زمانہ چلا گیا. زمانے کی ابتدا سے پہلے اول کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں اللہ ہے. جو ابتدا آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اس ابتدا کے اندر اللہ ہے، بلکہ ہر ابتدا سے پہلے اللہ ہے، ہر انتہا کے بعد اللہ ہے. اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، اور ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے. جب ظاہر ہو جائے تو باطن میں وہ ہوتا ہے. اگر باطن میں آپ پہچان لو تو ظاہر خود بخود وہی ہو جاتا ہے. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اس نے کہا وہ جے میں تینوں اندر جانا تو باہر کس نو جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا تو اندر کون سمانا. تو بات یہ ہے کہ اندر بھی تو ہے تو باہر بھی تو ہے، تو پوچھو تو بلا بھی تو ہے. یہ ایک مطلب مقام کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں موسیٰ نہیں ہوں، میں فرعون نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی موسیٰ پیدا فرماتے ہو، آپ ہی فرعون پیدا فرماتے ہو، آپ ہی جھگڑے کرا دیتے ہو، آپ ہی کہانی ہے وہ تیرا رازداں ہے کہ میرا. کہتی ہے اسے کہا وہ کس طرح شعر ہے، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، یہ تو آپ ہی لمحے بتا کہ وہ تو رازداں تیرا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں شیطان کیا ہے. انکار کر دیا، اس کو وہیں غلط دبا دینا تھا. پھر آپ نے اس کو کھلی چھٹی دی کہ جاؤ آپ انسانوں کے پاس چلے جاؤ. وہ گمراہ کرے گا لیکن عباد المخلصین کو نہیں کرے گا. تو اللہ کریم کی جو باتیں ہیں اپنے بارے میں وہ بھی اتنی خوبصورت ہیں، اور جو تمہارے بارے بات ہیں وہ بھی خوبصورت ہے. اس لیے اللہ کی شکل تم بنا نہیں سکتے. ہاتھ وہ استعمال کرے گا. لفظ کا معنی ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہے. اللہ کا ہاتھ غالب ہے. للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے لشکر ہیں. اللہ سپہ سالار ہے نہ، سپہ سالار نہیں ہے، لشکر ہے زمین و آسمان کے، اور اس کے لیے خزانے ہیں زمین و آسمان کے. اس کو کوئی ضرورت ہے پیسے کی؟ نہ، متعدی نہیں ہے، سخی ہے، مالک ہے، ملکیت ہے رجسٹری کی، نہ وہ مالک ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کو تم فارم میں نہیں لا سکتے. صفات ہیں، ساری صفات تم سمجھ سکتے ہو، لیکن ذات کا ابلاغ تم نہیں کر سکتے.
آپ کے پاس سمجھیے دست حق باطل شکن ہے، کیا ہے وہ ہاتھ، کیسے ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ، یہ آپ نہیں جانتے، اللہ کا رنگ کیسے رنگ ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتے، تمام باتیں جو ہیں وہی کے وہی ہیں، آپ بات سمجھے، جتنے بھی بدے اللہ کے ساتھ تمام صفات موجود ہیں۔ اس لیے یہ انسانوں کی دنیا میں اللہ کا ذکر عجب بات ہے، انسانوں کی دنیا میں اللہ کا ذکر بہت عجیب بات ہے۔ انسانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمجھایا انسانوں کو، انسانوں کی زبان میں، یہ بڑی عجب بات ہے، ورنہ وہ اپنی زبان اپنے میں ہار کے بولے تو تمہیں سمجھ کچھ نہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہیں تمہارے انداز کے مطابق سمجھا رہا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، ہم سخی لوگ ہیں، رزق دیتا ہوں، تم دعا کرو مجھے منظور کرتا ہوں، ساری باتیں جو ہیں انسانی لیول کی، تاکہ تمہیں کچھ ابلاغ ہو جائے۔ اور لیکن اگر نہ ابلاغ سمجھ آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو پھر اس کے قریب جاؤ جو اللہ کے قریب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ کہہ دیجئے اگر ہماری محبت چاہتے ہیں یہ آپ کو حکم مانے کہ قصہ ختم ہے، پھر ہم خود ان سے محبت کرتے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، پا نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پانے کا، جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ، کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ بس وہی جانے، وہ جانے اور وہ جانے، تم اس میں کیا جان سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکا آج تک کہ اللہ تعالیٰ کی فارم کیا ہے۔ ایک وقت میں مطلب نظر آتا ہے ایک آپ کو، دوسرے کو نہیں پتہ چلا۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ دیکھو آپ ہمیں دکھا دو، آواز سنا دو، آپ کو آواز آتی ہے آپ بولتے رہتے ہو، ہم پیچھے ہٹ کے سن لیں گے، کوئی چلو اللہ کی بات ہی سن لو، لیکن نہیں، یہ ایک واقعی ایسا ہے اور طرح کا۔ اس لیے اللہ بولتا ہے لیکن زبان کے بغیر، آپ بات سمجھے، سنتا ہے کان کے بغیر، دیکھتا ہے نگاہ کے بغیر، پکڑتا ہے ہاتھ کے بغیر، ساری باتیں کرتا ہے سب باتوں کے بغیر۔ تو یہ ہے اس کی شان۔ اس لیے اگر آپ فارم نہیں بنا سکتے تو فارم کے بغیر ہی ایک فارم ہے، بس اللہ ہے، ذات ہے، اور اس کی ذات کی ڈائمنشن آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ایسی ذات ہے، قریب بھی ہے دور بھی ہے، اور وہ ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے۔ اور جب اس کا یہ کہا جائے پھر کوئی انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، باپ سے بے نیاز ہے، اولاد سے بے نیاز ہے، اور جھوکا تو ہے۔ اللہ پہلے کہاں سے آیا؟ اللہ پہلے سے بھی پہلے ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو اول کا لفظ بول رہے تم، وہ تو اول سے بھی پہلے ہے۔ اس لیے یہ واقعات جو ہے نا، اللہ کے بارے میں تشویش نہ کیا کرو۔ اس لیے کہا بزرگوں نے کہ اللہ کو جاننے کا فکر نہ کیا کرو، اللہ کو ماننے کا فکر کرو۔ کیا کہو؟ ماننے والی بات کرو، اور جاننا چاہو انسانوں کو جانو، اپنی زندگی کو جانو، آپ نے چند روزہ اوقات کو جانو، کب تک تم ہو اور کب کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے، کب تک ہی ہے نا، تھوڑا عرصے کے بعد ہے، اس کو جانو، اور ان لوگوں کی بات کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے، اور سب سے زیادہ مقرب ہستی وہی ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو آپ، بہت قریب ہو جاؤ، اللہ کو جاننے کا فکر نہ کرو۔ وہ بولا ٹھیک ہے جا، اس کو جاننا نہیں ہے، ہاتھ کیسے ہیں، بڑا ہاتھ ہے چھوٹا ہاتھ، کی طاقت رکھنے والی ساتھ یہ کچھ کہے، جو کہے ہو جائے، تو پھر جدود کو کس واسطے ہمارے ساتھ آدھے گرنے کے لیے، یا ہم اللہ تعالیٰ نے لشکر رکھا ہوا ہے، جنود السماوات والارض، بٹ ہی ہیز نو اینیمی، جس کی خاطر اس نے رکھا ہوا ہے لشکر، ہی ہیز نو اینیمی ٹو فرائٹن ہم، اس کا دشمن کون ہے جس سے اللہ ڈرتا ہو، جس کی خاطر اس نے فوج رکھی ہو۔ میں نے بتایا اللہ کے پاس خزانے ہیں، لیکن اس کی ضرورت کون ہے کوئی چیز خریدنی ہے ان خزانوں سے، تمہیں خزانے چاہیے تاکہ تم مال خریدو، کوئی چیز خریدو، اسے خریدنے کی ضرورت ہونی ہے، جو خریدنے والی چیز ہے وہ بھی اس کے خزانے میں شامل ہے، تو اس لیے اس کو تو ان باتوں کی ضرورت کو نہیں ہے کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا۔ دشمن تب ہو جب کوئی اور اللہ ہو، تو دو اللہ ہو تو دشمن ہو سکتا ہے نا، دو تو ہے نہیں نا، وہ تو ہے ایک، لہذا ایک کا دشمن تو ہو نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں اس کا شریک ہی نہیں ہو سکتا، ایسے اللہ نے کہا شریک نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کے شرک کا معنی بتایا تھا نا آپ کو، کہ شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کا تم شریک بنا لو گے، شرک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی بات کے علاوہ کسی بات کو مان لو، شرک یہ ہے، اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا۔ شریک وہ جو کنفیوژن پیدا کرے کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ جو نظر نہیں آئے، اب شریک کون ہو سکتا ہے جو نظر نہ آئے اور اللہ ہو ناممکن، ایسا اللہ جو اول بھی اور آخر بھی ہو نہیں بنا سکتے آپ،
یہ ایک آدمی نے آپ کے واقعہ لاہور میں ہوا تھا اور اس نے آپ نے اب خدا کہہ دیا. لوگوں نے کہا خدا کا خوف کر کیا آپ نے خدا کہتا ہے کہ خدا ہوں نہ خدا چوک نہ خدا کا میں خدا ہوں. کہتے تم نے خدا ہو اس نے تو یہ آسمان بنایا ہے. کہتے میں نے یہ آسمان بنایا. کہ تیرے پاس ثبوت کیا تو نے آسمان بنایا. کہتے اس نے کون سا ثبوت دیا پہلے؟ تم مانتے چلے آ رہے ہو اس کو تو وہ خدا ہے, مجھے کو مانتا کون نہیں ہے, میں اس لیے بندہ ہوں. بس یہی بات ہے, کیونکہ مانتے ہو یہ خدا کا ثبوت کیا ہے تم مانتے ہو. ورنہ ابلیس کے پاس بے شمار ثبوت ہیں خدا کے نہ ہونے کے. وہ ایک درویش جو ہے وہ پھنس گیا ابلیس کے سامنے عقل کے بعد خدا کے ہونے کے ثبوت بیان کر رہا تھا. اسے ثبوت دیا, ابلیس نے وہ توڑ دی. اللہ رزق دیتا ہے, ابلیس نے کہا پھر غریب کیوں ہیں؟ نے کہا اللہ زندگی دیتا ہے. کہتے ہیں مارتا کون ہے؟ جو بات کرو اس کے برعکس ایک بات بھی آتی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جو ہے وہ اول ہے, پھر آخر کون ہے؟ اللہ صحت دینے والا ہے, بیماریاں پھر کون دیتے ہیں؟ وہ ساری باتیں جو ہے شکست ہوتی جائے. اس کے پیر نے آواز دی جہاں بھی تھا, انہوں نے کہا اس کو یہ کہہ دو. اسے شیطان سے کہا دیکھ بات سن, میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا, اب کر لو جو کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ ہے تیری گر کی بات, دلیل سے تو نہیں ثابت کر سکتا اللہ ہے. اللہ کو مانا تو دلیل کے بغیر ہی مانا, بس اللہ ہے. ثبوت کیا ہے؟ میرا ماننا ہی ثبوت ہے. میں مانتا ہوں, اب تو میرے سے بات کر. تو اللہ کو تو میں مانتا ہوں, اب تیرا اللہ کے ساتھ کوئی اختلاف تیرا ہے, تیرے اللہ کے ساتھ تو اپنا جا کے نبیڑ. میرے اللہ کے خلاف تو نے بات کی ہے تو تیرا گلا میں دبا دوں. جب کوئی شخص محفل میں بات کرے اللہ کے خلاف, وہ دراصل اپنے اللہ کی بات نہیں کر رہا, وہ تمہارے خلاف ہے, تمہارے خلاف بات کر رہا ہے. اب بات میں ہے نا, ورنہ اپنا اللہ ہے تو خود ہی جا کے اپنے فیصلہ کرے ابتدائی میں. اس لیے محفل کے اندر اپنے اللہ کے خلاف اپنے موجودگی میں بات نہ ہونے دیا کرو, کہ ماننے والے کے سامنے نہ ماننے والے کا کیا ذکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں, اور یہی ثبوت ہے آخری کہ عقل میں ہم تم سے زیادہ ہیں, طاقت میں بھی ہم تم سے زیادہ ہیں, پھر ہم مانتے ہیں. ثبوت ہو گیا نا. تو اس لیے یہ بات ہے. باقی ثبوت یہ ہے کہ ہم ایسی ذات پر ایمان لائے ہیں جس ذات کے بارے میں کافروں نے بھی یہ کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں. اس ذات نے کبھی یہ سچ کے علاوہ نہیں بولا, انہوں نے فرمایا اللہ ہے, بس اللہ ہے. تو گویا کہ ایمان کی تعریف کیا ہوگی؟ ایمان ہے اعتماد شخصیت پیغمبر. بس اگر شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے تو یہ ایمان ہے, اور کوئی ایمان کی بات نہیں آتی. ایمان یہ اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر لانا, یہ تو ٹھیک ہے. اور پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بھائی ایمان تم نے سمجھ لیا, کیا سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا یہ ہم یہ ایمان لانا, فرشتوں پر لانا, اللہ پر لانا, سب یہ ایمان. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی تعریف ہوئی ہے, یہ بھی تعریف ہوئی, یہ بھی تعریف ہوئی. ایک آواز ہے کہ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ ایمان ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. بھائی یہ ایمان اصلی ایمان ہے کہ ایمان کی کہو تو ایمان بھی آپ پر نثار ہے. کس طرح مختصر کہ جو آپ نے فرمایا وہ ایمان ہے. آپ نے کہا اللہ ہے, پس اللہ ہے. ثبوت کی ضرورت کون نہیں ہے, بتانے والا صادق ہے, سچ بول رہے ہیں, اللہ ہے. آگے ہمیں جاننے کی ضرورت ہی کون کہ آپ نے فرمایا ہے. اور مطلب لوگوں نے کہا کہ معراج شریف کا واقعہ ہوا, اور لوگوں نے کہا لو اب آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں بزرگ, آپ کے پیغمبر, کہ وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ماننے والے کیا کہا, اگر آپ نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ایسا ہی ہوگا. اور وہ کہے تھے پھر ہم تحقیق کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بات سچ ہے, لہذا اس صداقت پر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. بس یہی اللہ ہے, اور اللہ کی کوئی فارم نہیں بنانی, شکل نہیں بنانی. شکل بنانے سے شکل نہیں بنے گی. اللہ جو ہے وہ پوری متضاد صفات رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے راز تو یہ کر دیا کہ میں رحیم ہوں, چلو بسم اللہ رحیم. آگے قہار, آپ کدھر جاؤ گے آپ, کہ وہ ذات جو رحیم بھی ہے قہار بھی ہے. اب یہ بات مشکل ہو جائے گی نا کہ جبار بھی ہے اور منتقم بھی ہے, اندازہ لگاؤ, انتقام کرنا بھی ہے, مذل عظیم, یعنی کہ ایک ایسی بات ہے کہ ذلت میں بھی گرا دیتا ہے, انتقام بھی مطلب لینے والا ہے, معذول بھی کرنے والا ہے. توبہ بھی ہے. اصل میں صفات کیا ہیں یہ آپ کے الفاظ میں کوئی بھی ایسا نہیں. جبار ہے, قہار ہے, منتقم ہے, طاقت والا ہے, اور رب ذوالجلال ہے, والاکرام ہے, اور رحمان الرحیم بھی ہے. بات یہ ہے کہ جو صفت آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس صفت کے مطابق سفر طے کر دو, باقی صفات باقیوں کے لیے چھوڑ دو.
کہ آپ رحمان کے حوالے سفر کر رہے ہیں اور رحمان اصل میں پھر رحمانیت کی آپ میں صفات پیدا ہو جائیں گی، سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے. ستار الوجوب ہے، اگر آپ نے لوگوں کے گناہ جو ہے لوگوں کی خامیاں چھپانا شروع کر دی تو آپ ستار کے قریب ہو گئے. ستار الوجوبی آپ چھپاؤ جو صفت آپ اللہ تعالیٰ کی جس کے قریب جانا چاہتے ہو وہ صفت آپ نے اندر پیدا کر سکتے ہو. یہ اس لیے سے بات بیان کی ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم پر چلنے والا یا اٹھنے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے. کیا کہا؟ اللہ کے حکم پر اٹھنے والا ہاتھ جو ہے یہ اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے. اللہ کے حکم پر حرکت کرنے والا جو زبان ہے وہ اللہ کی زبان کہلاتی ہے. اللہ کے حکم پر دیکھنے والا جو ہے نا اور وہ آنکھ اللہ کی آنکھ کہلاتی ہے. مطلب جہاں آ جاتی بات کہ وہ آدمی جس نے اللہ کے حکم پر اٹھا. ایک آدمی تھا اور وہ سمجھ لو کہ کہانی بنائی ہے لوگوں نے، کہانی ٹھیک ہی ہوگی. دریا کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے، دریا کے دوسرے کنارے سے اس کے کسی دوست نے کھانا بھیجا کہ جا کے اس کو دے آؤ. اس نے کھانا کھایا، کھانا واپس کر دی، کھا لیا. اسے کہا کہ دیکھو اسے جا کہنا کہ وہ شخص جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. کھانا اس کے سامنے کھایا تھا کہ تم نے کھانا میرے سامنے کھایا ہے تو یہ کہہ رہا ہے پیغام میں کہ جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. جھوٹ بول رہے آپ. اس نے کہا میں نے کبھی نہیں کھانا کھایا، زندگی بھر نہیں کھایا. ابھی کہتے میں نے کبھی کھایا نہیں جب تک وہ نہیں کھلاتا، میں مانگتا ہی نہیں. اچھا اس لیے وہ جس کو وہ کھلائے وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھایا الا یہ کہ اس نے کھلایا ہو. اب اس کا جو ہے کھانا جو ہے اس کا کھلانا ہے. اس لیے یہ ہاتھ جو ہے یہ ید اللہ انسان کا ہاتھ ہے. کون سے انسان کا؟ جو رضائے الہی کے مادات اٹھتا ہو. تو عین اللہ کون ہے؟ وہ نگاہ جو اللہ کے حکم سے بدلے میں دیکھتی ہو، وہ کان جو اللہ کے حکم سے سنتا ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ چہرہ جو اللہ کی پسند کے مطابق عمل کرتا ہو وہ ہے وجہ اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری داستان ہے. اس طرح محبوب کا لفظ ہے، اس طرح سارے لفظ ہیں. تو یہ اللہ کے اذن کے مطابق چلنے والوں کو وہی نام دے دیا جاتا ہے. جس نام کے ماتحت وہ چل رہے ہوں، جس محبت میں وہ چل رہے ہوں، چلتے چلتے آخر کار دیکھنے والے وہ نام بدل لیتے ہیں. اس کا وہی نام رکھتے ہیں جو اس کے مدعا کا نام ہو. نہیں بات سمجھائے؟ کیا سمجھے؟ جو مدعا کا نام ہو وہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہی نام. اور اس کا مدعا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحرا کا سفر کرتا ہے تو یہ کدھر کو جا رہا ہے، کدھر ادھر کو جا رہا ہے، بالکل ادھر کو جا رہا ہے کہ ہاں ادھر کو جا رہا ہے. اس کا نام بھی وہی رکھ دو. اور پھر وہ رانجھا رانجھا کر دی، خود آپ پہ رانجھا ہو گئی. یعنی کہ محبوب کے ساتھ نسبت کی صداقت سے اور محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے. اب محبوب سے محبت کی صداقت کے استقامت کے دم سے محب کا نام محبوب ہی ہو جاتا ہے. اس کا نام وہی رکھ دیا کرتے ہیں. کہتا پھر آپ بس اصلی بات یہی ہوئی، آپ ہی ہوئے نا. پھر دریشوں نے مطلب یہاں پر لگا کہ میم کا فرق ہے، باقی ساری بات ایک ہے. انہوں نے کہا نا انا بشر مثلکم تو ہے لیکن آگے وہی کا فرق ہے کہ باقی بشر ہی کہو، کیونکہ وہ ساری سی بات ایسی تھی جو ٹیلی کرتی جا رہی تھی. انہوں نے کہا ہم پہچان گئے آپ ہی ہو. انہوں نے کہا آپ نہیں ہو، یعنی کہ یہ میں بشر ہوں. کیونکہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ذات اور ہے، ہم اور صفات ہیں. مقصد یہ ہے کہ عین اس کے تابع اور اس کے مطابق ہیں لیکن ہم اور ہیں، وہ اور ہے. وہ مسجود ہیں، ہم ساجد ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں آپ پڑ جانا. سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اب بشر کا اور خالق کا جو ہے تقاضا فرق کر دیا. اسے یہ کہہ دیا کہ وہ مالک ہے، ابا ان کے والد ہیں انسانوں کے. انسانوں کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ مثال ہے. اللہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش سے پہلے کا پیدا ہوا ہے، تاریخ مثال کے بعد زندہ رہتا ہے. وہ تو اللہ ہے نا، اس کا کیا ہے؟ اس کا نہیں آتی بات. یہ بتایا گیا. سمجھ گئے بات؟ جان کرو اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنا بہت آسان ہے. پہلے آپ انسان کو سمجھ لو، اپنے آپ کو سمجھ لو، پھر سمجھ آ جاتی بات. ہاں جی بولو. ہاں ہاں نہیں روشنی روشنی ہے، جیسے سنتے آ رہے ہو کرتے جاؤ.
بس دعاؤں کرو، نفل کرو، عبادت کرو، ہاں درود شریف کرو، بہت پڑھو. مطلب خیال اللہ اور اللہ کے حبیب کی کی طرف آ گیا نا، آپ کی طرف خیال آ جائے یہ بس عبادت ہے، کرتے جاؤ، پھر غافل نہ ہو جاؤ، سو نہ جاؤ. جمعرات بھی ہے، چاہے معراج بھی ہے، موقع بھی ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بولو. یہ جو ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہندو مسلم کے عنوان سے بات ہو رہی تھی، ہاں اس میں کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، یہ ذرا وضاحت کریں، ڈیوٹی والے لوگوں سے کیا فرق ہے؟ نہیں، ڈیوٹی سے برائے یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں کسی درویش کو بھیجا جائے وہ اس علاقے کے کسٹم کے مطابق ہی جائے گا، رواج کے مطابق جائے گا، اور اس علاقے میں جا کے ان میں سے تعلیم و تبلیغ کرے گا اس کے مطابق. تو جو آپ کا بعض اوقات ایسا علاقہ ہے کہ جہاں وہ لباس کی اور قسم کی حالت ہوتی ہے، وہاں اور قسم کی حالت کے لباس میں جائے گا، اسی زبان میں بولے گا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزوں میں جا کے تبلیغ کرنے لگو تو آپ عربی بولنے شروع کر دو، وہاں اسی ماحول میں ہوگا، اسی کے اندر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جائے ان لوگوں میں سے ان کا مبلغ چنتی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے نا ان سے ان جیسا گزرتا ہے، پھر جب وہ ٹرانسفارمیشن کا اعلان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ قوموں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اسلام کے جاننے والے یا ماننے والے ہوں، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں. کتنے لوگ کنورٹ ہوئے، انگریز کنورٹ ہونے سے پہلے سارے وہ مسلمان ہی تھے، اعلان بعد میں کیا، جب تک پہلے اپنا کام کر چکے تھے سارا، پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جتنے بھی تھے ماننے والے درویش کے درویش پورے کے پورے چوگی ہو گئے مسلمان، وہ دراصل تھے مسلمان ہی. پرانی کہانی نہیں پڑھتے بدلے پہ دراصل تشریف لائے پھر جوگی سارا مسلمان ہو گئے، جوگیوں کے چیلے سارے ہو گئے، وہ چیلے تو پہلے ہی بنائی بیٹھے تھے طاقتور، آدھا خیال جو طے شدہ تھا اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سارے ساتھی مسلمان. ہندوستان میں آپ کی اس طرح آمد ہوئی، اجمیر شریف میں ایسا واقع ہوا. جوگی جو ہے نا وہ آن ڈیوٹی کہلاتے تھے، کہ لوگ ان کو مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے حکم پر چلتے تھے، اور اب جوگی نے اپنے اعلان کر دینا اسلام کا، اور ساتھ ہی سارے مسلمان داخل ہو گئے، گروہ در گروہ. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں تبلیغ ہو رہی ہو. اب پرندوں کی دنیا میں تو پرندہ ہی ہوگا نا پہلے کہ مسلمان، جنات میں جنات ہو گئے، تو جن جو ہے وہ جنوں میں تعلیم کرے گا، تبلیغ کرے گا. ہو سکتا ہے، امکان تو مان لو نا، ایسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے. ہاں جی بولو سوال. صاف نہیں ہوتے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شاید میں سوال صحیح نہیں کر سکتا. ہاں بولو سوال کیا ہے. ہمارے ہاں جو دیہات میں عرف ہے نا، مشہور بات یہ ہے کہ جو ڈیوٹی پر لوگ ہوتے ہیں فقیر ہی ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے نظام چلاتے ہیں. مسلمانوں کے اندر جو ہوگا وہ اسی طرح ہوگا، مسلمانوں میں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمان گروہ کے اندر، تو میں نے پہلے دن آپ کو صاف کر دی بات کہ مسلمانوں گروہ کے اندر کسی مسلمان کا اسلام کے علاوہ انداز کا ڈیوٹی پر ہونا یہ غلط ہے. اچھا، یہ جو اصطلاحات ہیں جی، یہ ابدال کی اور یہ اصطلاحات ہیں نا، ہاں یہ ابدال کی اصطلاح، ہاں غوث کتب ابدال کلندر سارے، ہاں ان کو بھی لوگ ڈیوٹی والے کہتے ہیں. دیکھو بات، ان کو دیکھے بغیر ان کو مان لیا، یہ وہ سنی کیسے مان لیا؟ نہیں یہ ٹائٹل سارے یوز ہو چکے ہیں. جی،
اور جن لوگوں کے ساتھ یوز ہوئے صحیح ہوئے. تو دور حاضر میں یہ ٹائٹل کہاں آپ نے سنا؟ کسی آدمی نے غوث ہونے کا اعلان کیا آج کل نہیں کیا. پھر اس میں دقت کیا ہے؟ یہی بات کیا بات ہوئی پھر؟ اب بولو نا. نہیں، اب ماضی میں تو کچھ ابدال تھے آتے تو اب بھی ہوں گے. اب ہوں گے نا، اعلان تو نہیں ہوا. پھر تو دقت نہیں ہونی چاہیے. یہ اصل میں یہ تھا نظام پھر کیسے چل رہا ہے؟ کوئی ہے تو تبھی نظام چل رہا ہے. یہ مگر ہم جانتے نہیں نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. جب تک کوئی شخص اعلان نہ کرے تشویش آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ ابدال آ گیا. جب تک وہ آئے نا، آپ پر جو ہے کسی ولی کو ولی ماننے سے انکار کرنا کفر لازم نہیں آئے گا. پیغمبر کو انکار کیا تو آپ کافر ہو گئے. آپ مسلمان ہونے کے بعد کسی ولی کی ولایت سے انکار کیا تو آپ کافر نہیں ہوئے. آپ تحقیق کر کے بات کرو، یہ آپ کا حق ہے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اللہ کا دوست ہوں، ولی ہوں، تو وہ اپنی عاقبت کو درست کرے، آپ اپنی عاقبت کے ساتھ چلتے جاؤ. ولی کا ماننا فرض نہیں ہے. کوئی کہ میں غوث ہو گیا، کتب ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نا مطلب ہمارے بزرگ ایسے ہیں. اس میں نہ آپ انکار کرو نہ آپ اقرار کرو، خاموشی سے چلتے جاؤ. اب یہ ٹائٹل عام طور پر لوگ کسی نے استعمال نہیں کیے. اس زمانے میں تھا، ہندو تھے ٹائٹل والے لوگ، کافر تھے ٹائٹل والے، یہ بھی اپنے ٹائٹل سے آیا کرتے تھے اور بڑی فتوحات کرتے تھے لوگ. اب ایک دم منع دیکھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کیا ہے. غوث کا مطلب ہے پورا ایک فنکشن ہے. ہاں کیا کرنا؟ مدد کرنا، اور اس کا مطلب اضافہ کرنا، اس میں مدد کرنا. اور جو شخص مطلب انسانوں کی دکھی انسانوں کی مدد کرتا جا رہا ہے، غوث ہے، ٹائٹل ہے. اور آگے روحانی ٹائٹل بھی ہے. جب تک آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے وہاں تک ٹھیک آ رہا ہے. آپ کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے جس سے خیال ہو کہ بھئی یہ ایسا کیا ہوتا ہے، آپ اتنی بات کرو، کسی شخص کے انکار یا اقرار کے اندر دخل نہ کرو. اس سے کسی اچھی بات ملتی ہے تو ضرور باطن جو ہے نا روشن کرنا یہ فرض بھی نہیں لگتا. آپ اس فار میں بات کرتے جاؤ، جو شخص آپ کو سمجھایا کہ یہ بات یوں ہے آپ سمجھتے جاؤ. وہ اگر ٹائٹل دے رہا ہے تو یہ اس کا خیال ہے، دیتے آپ. کلندر ہے ہونے دو، غوث ہے آنے دو، کتب صاحب ہیں ہونے دو. آپ ان کے پاس جو ہے نا، اگر لوگ کہتے ہیں یہ 40 آدمی اگر اس کے حق میں اچھی گواہی دے دیں، آپ 41 ہو، 41واں آدمی ہو، تو کبھی شک نہ کرو، آرام سے جاؤ اس کے پاس، دعا کے لیے اس کو سوال کرو، شاید آپ کے ولی کو بہتر ہے. 40 کی گواہی معتبر ہوتی ہے. 40 ذمہ دار آدمی ہے کہ کسی کے حق میں اچھا انسان کہیں، اچھے آدمی سے اپنے حق میں اچھی بات کہلوا لیے کرو. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی ولایت کے اوپر آپ نوٹ لکھو. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ جو آپ کو زندگی میں اچھا سا انسان ملے اس سے آپ اچھی بات اپنے حق میں کہلوا لو کہ بھی آپ پر گمان ہے، آپ پر خیال ہے. پیپل ٹاک ویل آف یو، لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی دعا کا کوئی تحفہ موقع عنایت فرما، کافی ہے. تو آپ میں تحقیق کرنے نہیں آیا. ہم غوث ہوں تو ہم معلوم کریں کہ آپ غوث ہو کہ نہیں ہو. غوث کو جانے غوث، تو کتب کو جانے کتب. تو مطلب آپ تو صاحب کو دعا کرو، آپ جو بھی ہو دعا کرو. لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. اب میں اس بات سے ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کرو، دعا لے لینی چاہیے. بس ماں آپ کی غوث نہ بھی ہو تو آپ کے لیے غوث کا کام کرے گی. آپ کافی ہے اس کے لیے، مطلب پورے کا پورا کتب خانہ رہ گئے. ماں جو ہے بہت کافی ہے، والد جو ہے وہ بہت کافی ہے. ماں باپ دونوں ہو جائیں تو ساری مطلب غوث کتب ابدال کلندر سب کچھ اندر آ گیا. تو یہ ہے کہ ادب سے دعا لینا، آپ اپنا کاروبار جاری. لوگوں کی ٹائٹل دیکھو کہ تیرے اوپر لیبل کیا ہے، آپ کون ہو، کس درجے سے تو ولی ہیں. ولی کسی درجے کا ہو، تجھے کام آیا کہ نہیں آیا، دیکھنا یہ ہے. اور یہاں سے بے شمار لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کہتے جو ہم نے گئے اور اس کو ولی سمجھ کے ہم اس کے پاس گئے تھے، مجھے 4 سال کے بعد 4.5 سال کے بعد پتہ چلا وہ ولی نہیں ہے. تو منزل کسی کھوٹی ہوگی تمہاری.
مقصد یہ ہے تم اپنی منزل جاری رکھو. اچھی بات ہے جیسے وہ ملے آپ اس پر عمل کرتے جاؤ. عمل کی سند فوری طور پر مل جاتی ہے. یہ 10 سال کے بعد گمراہی نہیں آتی ہے. آپ کا دل اگر صحیح ہے, نیت صحیح ہے, سوئے کعبہ چلا جا رہا ہے دل, تو یہ منزل صحیح ہے. راستے میں رک جائے تب بھی صحیح ہے. راستے میں اگر حج کے دوران اس جانے سے پہلے انتقال ہو جائے تب بھی حج ہے. اس لیے کبھی کسی کے مقام کا فکر نہ کرو, آپ سفر کا فکر کرو. سفر جو ہے اچھی نیت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ. یہ فیصلہ کر رہے ہمارے ساتھ آج. کیا فیصلہ ہے؟ کہ آپ اچھی نیت سے سفر کر رہے ہیں, اچھے رخ پہ سفر کر رہے ہیں, اور اچھے رخ پہ اچھی نصیحت کے ساتھ سفر کرتے جاؤ. کسی انسان کے آپ کسی کچھ حالت میں ہونے کے لیے آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنا عبادت جاری رکھو. اسلام نے جو ہے نا واضح طور پر بتا دیا کہ یہ عمل ہے, یہ نماز ہے, یہ حج ہے, یہ روزہ ہے, یہ زکات ہے. یہ تو آپ پکے کر لو نا. اب رہ گئی بات پھر اور محبت نامے, تو پھر آپ کرتے چلو. اب وہ شخص جو آپ کو اللہ کی محبت کی طرف لے چلے وہ صحیح ہوگا, کیونکہ چلنا تو آپ نے ہے نا. کسی کی پٹاری میں دیکھ نہیں سکتے جب تک ہم ویسے نہ ہوں. ویسا ہونے تک مطلب پھر آہ کو چاہیے عمر سر ہونے تک لمبی کہانی بن جاتی ہے. اس لیے بالکل ٹھیک ہے. یہ درویش بابا جو ہے جس طرح آپ دیکھو کہ سائی کاماں والے دریا کے کنارے لگوڑا باندھ کے بیٹھے رہے. بلی ہو آپ دقت نہ کرو ان کے ساتھ. کون سی ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی پہ بیٹھے. لوگوں کے کام ہوتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ بھی دیتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں, بات نہیں. آپ ان کو نہ چھوڑو, کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے ساتھ اگری نہیں کرے گی بات. لگوٹا بال کی تبلیغ کرنے والا بندہ جو ہے نا, ایک شریعت کے پسند انسان کو جو ہے نا وہ بات راز نہیں آئے گی, سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ بھائی یہ راز ہے, ہم اسے برا نہیں کہتے, یہ راز ہے, آپ چلتے جاؤ. ہمیں اس راز کی تعلیم دو. کیجیے ایک واقعہ, بے شمار لوگوں نے چشتی بزرگوں کے پاس گئے لوگ کہ بھائی چشتی بھی آپ بہت صحیح ہو, اب مجھے ذاتی طور پر جو ہے نا نقش بندی فیض چاہیے. کیا خیال ہے؟ وہ پھر اندر ان کے پاس ہوتے ہیں فنکشن کہ چکا لانا, اور دوسرے دن اس کو بدلے میں نقش بندی چورن دیتے, نقش بندی فیض ہو جائے گا, اجازت لے لیں گے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح ہر مزاج کو انہوں نے کیٹر کیا الگ الگ مزاج کے مطابق. اس لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ فقراء جس قسم کے ماحول میں رہیں, جس ڈیوٹی پر ہوں, آپ ان سے الجھیں نہیں. اگر میں بتا رہا ہوں بار بار, غلط اگر مقام پر چلا گیا انسان, صحیح آدمی چلا گیا غلط جگہ پر, تو صحیح آدمی کو منزل ملے گی. بلکہ اس غلط آدمی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کو صحیح مرید مل گیا. ایک صحیح مرید مل جائے تو پیر کی عاقبت درست کر دیتا ہے. صحیح بیٹا گھر میں پیدا ہو جائے تو ماں باپ کی عاقبت روشن ہو جاتی ہے. آپ کو ادب کی بات ہے. اس لیے آپ اس غلط پیر کے خوش قسمتی بن کر کمائی کرو اور جا کے اس کو خدمت پیش کرو. بھائی جی آپ کے مہربانی سے میں نے کچھ عرصہ آپ کو اپنا بزرگ مانا ہے تو مجھے یہ بات مل گئی ہے, یہ بھی چلو آپ ہی کے دم سے, لیکن اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یوں کر دو. چلو اس کے طبق روشن ہو گیا. بے شمار لوگوں نے کہا, اس کو بینائی ملی نا, جب روشنائی مل کی مرید کو, انہوں نے دیکھا پیر نہیں ہے وہاں پر. وہ سر پٹایا, اللہ کا دعا کی انشاءاللہ, مطلب میں تو اس راستے سے آیا ادھر سے پیر صاحب کے یہاں روشنی ملی, میں نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا بس میری دعا صرف یہ ہے کہ اس کو بھی روشنی دو, ورنہ میں نہیں لیتا. اور پھر اس کے نام سے مطلب اس کو بھی فیض مل گیا. تو فیض مرید بھی دیتا ہے پیر کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں, پیر بھی دیتا ہے مرید کو. محبت کا فیض ہے, محبت کی بات ہے. تو اس لیے نفرت کر سے بے دم ہو کے واپس نہ مڑنا. کتاب تو نکلے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. کس کو؟ پیر صاحب کو بھی. کیوں چھوڑنا, کیوں اس کو چھوڑنے والی بات جو ہے نا یہ جھوٹ ہے, بے وفائی ہے. اس وقت آپ کہو کہ یہ جھوٹ ہے جب تم سچ دریافت کر دو. پیر کو جھوٹا کب کرنا ہے؟ کسی خدا نہ خاصہ کوئی ہو جائے, عمل تو نہیں ہوتے پیر جھوٹے. میرا اگر کہیں جھوٹ ہو تو کب دریافت کرنا ہے؟ جب آپ سچ دریافت کر لو. کہ اب جب میں سچ پر پہنچا ہوں تو اب مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی غلطی تھی وہاں پر. سچ پر پہنچو تو سچ اٹھا کے پیر صاحب کو دے دو. بے شمار لوگوں نے ایک جگہ پر بیعت کی اور 18ویں جگہ پر جا کے فیض لیا. کتنی جگہ پر جا کر؟ 18ویں, پوری گنتی کی 18, 1 2 3 17 18 پورا وہ چلتے گئے. 18ویں آدمی نے جب یہ کہا
کہ یہ میں فیض دے رہا ہوں، پہلے آدمی کا یہ مطلب بے فیض ہے. کس کا فیض ہے یہ؟ پہلے آدمی کا یہ فیض ہے. تیرے سارے 17 پاس ہو گئے آج. فیض کسے دیا؟ 18. آپ بات سمجھ آئی؟ کہانی سنائی میں نے، ایک پھر سناتا ہوں دوبارہ کہانی سنا رہا ہوں. ایک سادھو کو کسی نے بتایا کہ تیرا فیض، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ. آپ نے اسے کسی گرو سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا اصلی گرو کون ہے، میرا اصلی پیر کون ہے، اس کی نشانی. انہوں نے کہا بات تجھے پیر ملے گا، تیرا گرو ملے گا، نشانی میں بتاتا ہوں. نشانی یہ ہے کہ یہ ایک خشک لکڑی ہے، اس کو زمین میں گاڑ دے، جو سادھو آئے اس کے پاؤں دھو، اور وہ پاؤں کا پانی جو ہے نا اس میں ڈال دے. جس دن اس کے اندر سے پھول نکل آیا یا کوئی شاخ نکل آئی یا کوئی پتا نکل آیا، وہ آدمی تیرا گرو ہوگا. وہ بیچارہ لوگوں کے پاؤں دھوتا رہا، ڈالتا رہا. 2 سال 3 سال گزر گیا، وقت گزر گیا. ایک دن اس نے ایک درویش کے پاؤں دھوئے، پانی ڈالا تو اس کے اندر سے پتی نکلا. اس نے پکڑ لیا پیر. کہتا آپ نے جانے بھائی، آپ میں تو بدت کا انتظار کر رہا ہوں، آپ میرے پیر ہو. تو نے کہا میں مسافر ہوں، پیر کدھر سے ہوں تیرا؟ تو نے ذرا کھانا کھلایا، تو مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نہیں پیر ہوں. نہیں آپ ہی گرو ہے، میرے پر نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ یہ نشانی ہوگی برابر. میں نے کہا بات یہ ہے، ہوں تو میں گرو اور آیا ہوں تیرے پاس فیض دینے کے لیے. اب گر کی بات لے لے مجھ سے. ہوں تو میں گرو اور آیا ہوں تیرے پاس فیض دینے کے لیے. اب گر کی بات لے لے مجھ سے کہ تو میرا حکم ماننے کے لیے تو تیار ملا مانا. کہ میں تیرا پیر ہوں، لیکن یہ کمال جو ہے نا ان تمام لوگوں کے پاؤں کے پانی کا ہے جنہوں نے شاخ کو قائم رکھا ہے. تو ان کو بھی بدلے میں راستے کے میں دعا دو. تو گمراہی کا راستہ اگر منزل پر آ جائے تو اس گمراہی کو بھی اسلام بولو. دیکھتا یہ کہ منزل پر پہنچ گیا. تو سچی آدمی کے پاس جب انسان پہنچتا ہے تو تمام جھوٹے سفر کو بھی اسلام کرتا ہے کہ یہ راستہ بھی آ گیا. دیکھو نا غلط راستے سے صحیح منزل آ جائے اگر تو راستہ غلط کدھر سے تھا صحیح ہو گیا. تو سچا انسان اور سچی منزل جی چاہیے ہمیں. کیا چاہیے؟ انسان سچا ہو، چلنے والا طالب یا سالک سچا ہو اور اس کے نصیب میں منزل ہو. تو پھر جو ہے نا جھوٹ کو بھی اسلام. یہ جو جس راستے سے آپ قبول کر لیا یا سچ نے آپ کو قبول کر لیا تو جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ صحیح ہے. اب کیا الجھنے والی بات ہے؟ اور اگر راستہ نہیں ملا تو سچ ہی سچ ہے، تو منزل نہیں ملی ہے تب پھر کوئی بات نہ بنی. دیکھتا یہ ہے کہ منزل کیا ہے. اگر آپ کو منزل اور ڈیسٹینیشن قبول کر لے، منزل بدلے میں چلو آپ یہ کرو، منزل کی تعریف کرو کہ تقرب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے منزل. اگر وہاں تک نہ پہنچے تو پھر تمام بھولا بھی. اور پھر وہ نماز کیا ہوئی تو پھر آج کیا ہوا روزہ کیا، یعنی کہ آپ وہاں تک ہی نہ پہنچے. اپنی انا کے مسافر رہے. آپ کیا رہے؟ اپنی انا کے مسافر. بڑی انا ہوتی ہے. عبادت کا غرور جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کہتے یہ ہیں گناہ گار کی عاجزی عابد کے غرور سے بہت بہتر ہے. تو گناہ گار ہو کے عاجز ہونا یہ بہت ہی بہتر ہے. اس لیے یہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. غلط راستے پہ بھی وہ کہتا ہے جو بھی راستہ توکل تو اللہ تعالیٰ. کہتا بڑا مشکل سے بندے تھے، بندہ صحیح نہیں تھا بندہ. ہاں سچ مل گیا، سچ مل گیا. پہلا کام ہے جاؤ اس کو بھی دیا جس کے راستے سے آیا. مثلاً باپ جو ہوتا ہے انسان کا وہ ضروری تو نہیں کہ ولی ہو، کہ جو کمائی ہوتی ہے اس کو دیتے کہ نہیں دیتے باپ بھائی. جس کو ایک دم بزرگ کہہ لو اس کو پھر باپ کا درجہ دے رہے. نہ ولی نکلے تب بھی بزرگ ہے. جس کو ایک استاد تھا، پہلی جماعت کا استاد، کون سی جماعت کا؟ اللہ کا نام بے پڑھایا انہوں نے. اب آپ عالم ہو گئے بڑے، اس سے بھی زیادہ علم ہو گیا، اس کی عزت اور ادب زیادہ کرو. آپ اس نے چھوٹی کلاس پڑھائی تھی، آج جب بڑی کلاس میں آ گیا ہو تو پھر چھوٹی کلاس کا جو ہے نا خوبی اسی کی ہے. اس کو مطلب خیال اسی کا ہے. لہذا مطلب ابتدا میں دینے والا جو ہے یہ انتہا میں اس کو یاد رکھو.
فرمایا بڑے لوگوں کی جو بڑی بات ہے نا، انہوں نے کہا کہ مطلب ہاں اس آدمی کی عزت کرتا ہوں. بڑا ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، کوئی شخص آیا اور وہ ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بزرگوں کا نام مختلف کتاب میں مختلف ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ان کے مریدوں نے پوچھا سرکار آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ آدمی آیا آپ کے تو بڑا بلند مقام ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ایک بات سکھائی تھی. کیا بات سکھائی؟ بات تو بتاؤ. ان کا یہ ہم سوچ رہے تھے کہ کسی جانور کے بارے میں سوال تھا، انہوں نے یہ بات ہے پوچھا تھا کہ کتا بالا کب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے نا تو بالا ہو جاتا ہے. یہ بات مجھے ان سے پتہ چلی تو میں ان کو استاد ہی سمجھتا ہوں. ایک نے مجھے دوسرے کہا کہ یہ لفظ بتایا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مسجد جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے. کسی آدمی نے اگر آپ کو استاد والا کام کیا ہے، کسی بات کا معنی بتایا ہے، اگر بتایا ہے تو اس کو پھر ادب کرو. آپ علم میں داخل ہو گئے. اب پہلا آدمی جس نے آپ کو اس راستے میں قبول کیا یا چلایا، جس راستے میں چلتا بنایا، اس کو داد دو. میری نصیحت یہ ہے اگر آپ کو آخری پیر مل جائے تو پہلے پیر کو ضرور سلام کرنے جانا. کیا کہا؟ یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو. جب آخری پیر کامل ضرورت ذل الہ کبھی مل جائیں تو پھر بھی جانا اسی آدمی کے پاس کہ جس نے ابتدا کرائی تھی، ضرور جانا اس کے پاس. دعا یہ ہے کہ آپ کو مطلب کامل بات مل جائے، لیکن ابتدائی بات کے پاس ضرور جانا جس نے پہلا شوق دیا تھا. اگر آپ محبت حقیقی مل جائے تو مجاز کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو، دل میں بتانا نہیں ہے. اس کو بھی سلام کر لینا چاہیے جی، دل میں رکھو. بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس راستے سے آشنا تو کرایا اس نے. اچھا ماں سوا ہی ماں ورا کا راز بتاتا ہے اذان سننا. جو آخری الجھن یہ رہ گئی کہ ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرا پیر لوگ کیوں اصل میں لوگ جو ہے نا وہ شوق زندہ رکھتے ہیں. بعض اوقات ہوتی ہے کہ دماغ یہ پیر بعض اوقات ایسی دو طریقے ہیں اس میں. ایک تو پیر اپنی وہ مریض کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے سامنے اپنا وہ پہلو لاتا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ بیزار ہو جاتا ہے. ہاں اس سے مطلب گھبرا جاتا ہے. وہ جان کے مطلب وہ پہلو لاتا ہے غیر روشن ایسے نقلی طور پر بناتا ہے.
وہ تاکہ مطلب یہ آدمی جو ہے نا یہ کہنا نہیں مان رہا ادھر چلا جائے، ایک چلتا بناتا ہے، دوسرا سزا کے طور پر بھی اس کو لمبے سفر میں ڈالتا ہے، اور تیسرا بات کا یہ ہوتا ہے کہ مرید خود جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا مجھے راس نہیں آ رہا، اس میں بڑی گمراہی کے امکان ہو سکتے ہیں۔ ایسا واقعہ ہوا لوگوں کے ساتھ کہ اصلی بات یہ ہوتی ہے، اچھا تبدیلی ہوتی ہے کہ نئے پیر کی تلاش جاری رکھے، کبھی مل جائے تو پرانے پیر کو جا کے بتائے کہ مجھے ایسا انسان ملا ہے، آپ کا کیا فرمان ہے؟ جب ان کی مثال کے بعد ہو جائے تو پھر اجازت ہے، یہ پھر صحبت کا فائدہ جائے۔ ویسے ایک کتابوں میں ایک دفعہ کہانی لکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پیر کے ساتھ مرید تھا اور کچھ عرصہ بدلے اس کی محفل میں آنے جانے سے بند ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا پیر صاحب نے کہ بھائی دیکھو وہ آ نہیں رہا، کیا قصہ ہے؟ ان کا جی بس مصروف ہے کسی کام میں۔ اس پر جو ہے نا وہ عجیب و غریب کیفیت ہے، بلوایا انہوں نے، کیا ہے؟ کہ جی بس آپ کی دعا سے مسئلہ کچھ اور حل ہو گیا، ہمیں مطلب مل گیا جو ملنا تھا انعام۔ مجھے شام کو بزرگ آتا ہے کہ لے جاتا ہے، سیر کراتا ہے، تو بڑے واقعات ہوتے ہیں، بڑے میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آج جب سیر کرو نا تو یہ لفظ پڑھنا۔ رات کو اسی طرح رہتے معمول ایک بزرگ آئے، داڑھی والے خوبصورت انسان، انہوں نے اس کو اٹھایا، ساتھ لے گئے، باغ کی سیر کرایا، پھل چھل کھا رہا تھا۔ یاد ہے کہ پیر صاحب نے کہا تھا یہ لفظ پڑھنا، اس نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھتا ہے قبرستان میں کھڑا ہے، ہڈیاں شڈیاں ہیں، کھا پی رہا ہے، شیطان تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تقویت سے معروم ہونے والی بات ہے۔ یہ جب فیصلہ ہو جائے نا کہ بھی ہم سارے مل کے اللہ کی راہ میں مطلب چلیں گے تو پھر اس فیصلے پر کار بند فیصلہ اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اصل میں یہ پیر کی راہ نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ ہے۔ لوگ یہاں کے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں پیر کی راہ ہے، یہ راہ اللہ کی ہے۔ تو پیر ہو یا مرید ہو، یہاں دونوں ہی مطلب پابند ہیں، تو یہ راستہ الگ ہے۔ اور اس راستے کا جو ہے نا بس واقعہ ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی واقعہ ہے، باقی سارے سبب ہیں یا اسباب ہیں، بس ایک واقعہ خوشگوار سفر کے ہمراہی، اس کے رفیقان طریق، راستے کے ساتھی ہیں۔ ایک آدمی راہ جاننے والا وہ گائیڈ کرتا یہ ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے نا اب میرے حساب میں کوئی ڈیووشن اور رہ نہیں گئی، مطلب یہ کوئی آ جائے، بزرگ بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، اب سارے کے سارے اس راستے کے مسافر ہو۔ بلکہ میرے حساب میں کسی شخص کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ زیادہ اپنے آپ کو زیادہ مسلمان ثابت کرے۔ اب ملت اسلامیہ جو ہے سو ہے، سب کے لیے ہے، اور امت جو ہے وہ بس ایک جیسی ہے۔ اب جس کو زیادہ فیض ملا ہوا ہے وہ زیادہ تقسیم کر دے، اور یہ اس کی حسن خوبی ہے۔ کمانڈ کرنا اور اس پر حکومت کرنا یہ کوئی کسی بات نہیں، یہ ایکسپلائٹ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کسی کو ڈرانے والی کوئی بات نہیں کہ مجھ پر آشکار ہو گئے تو بلے میں تو اس کو آشکار کر بات، بس اتنی ساری بات ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ پرانے چلے آ رہے تھے کہ یہ پیر کی راہ ہے، پیر تک ہی ہے۔ کہاں سے ہے؟ پیر کی راہ ہے، پیر تک ہے۔ اصل میں یہ اللہ کی راہ ہے، اللہ تک۔ اس کو پیر تک نہ رکھنا۔ یہ میں منڈ کر رہا ہوں، یہ بڑے خطرے والی میں بات کر رہا ہوں، بات نہیں نا، بہرحال یہ خطرے پہ آپ قائم رہو کہ یہ راہ اللہ کی ہے، اللہ تک ہے۔ وہ ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید، کہ پیر جو ہے تیرا پیر اللہ ہے، اور بہرحال پیر بندہ ہے، آپ بھی انسان ہو، راہ اللہ کی ہے۔ گائیڈ کرنے والے کی ہم عزت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر منزل تو نثار نہیں کرتے۔ یہ جھوٹے پیروں نے کہا کہ اگر پیر کہے وہ کسی اور شعر کا اگر وہ کہے کہ کیا کہہ دے کیا ہے، اور شعر کیا ہے یاد آیا؟ بما سجادہ رنگی کن پیر مقام گوید کہ سالک بے خبر نہ وزرا ہے رسم منزلہ۔ بلے اگر وہ پیر کہہ دے، شاہ کہہ دے کہ تو شراب پی لیتے، پھر نہ کرنا۔ یہ بات اسلام کی تعلیم کے منافی پیر نہیں ہے، اسلام کی تعلیم کے اندر ہے۔ پیر کا معنی جو ہے وہ کبیر انسان جو آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے اللہ کی راہ میں۔ اتنی ساری کہانی ہے، یہی کہانی ہے نا جو ہاں، بس بہرحال آپ نے کوئی اس ہونا ضرور چاہیے۔ ہاں
کسی اور کی محفل میں تو لانا چاہ رہے ہو. نہیں راستے میں دیکھا محفل سب اللہ کی ہے. اگر ایک راستہ اس نے چن لیا اپنے لیے, راستہ تو اسلام کا ہے نا. وہی اللہ کا راستہ ہے. ہاں بے شمار جاتے ہیں, ایک راستہ اس نے بھی بے شمار راستوں میں ایک اختیار. ہاں دوسرا راستہ روکتا نہیں نا اس کو, روکتا تو نہیں ہے. اگر روکنے لگ جائے تو بچ جاؤ. اسلام کے راستے کتنے ہیں؟ اسلام کا راستہ ایک ہے. یہ انداز کی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ انداز فکر کی بات کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا تھا نا کہ ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں. کہ کوئی پتہ چلے 40 سال کی گواہی دے دیں تو اس سے دعا لے لیا کرو. دعا تو لے لینی چاہیے نا. چلے جانا چاہیے, پتہ چلے کہ کام بزرگ ہے کام. ہاں تو کیا آ رہے ہے دعا لینے میں, کیا آ رہے ہے, بلکہ آپ کو ضرور لے لینی چاہیے دعا. بھائی سب جماعت کراؤ, جی جواب تو کرنا چاہیے اور مسجد نہ چلیں. مسجد چلیے. آج مسجد جانے کا موقع ہے آپ لوگوں کو. اچھا آپ لوگ اگر جاؤ تو چلے, میں چل نہیں سکتا, تھکا ہوا. ایک سوال کر ایسے ہاں. استاد شکر والی کی بات آئی ذہن میں آیا کہ ایک بچہ معصوم ہوتا ہے جب 2 سال کا ہوتا ہے, اپنے جس ماحول میں مثلا پنجابی میں یا اردو اس کا ماحول ہے, اس کی زبان پر اتنی مہارت تو 2.5 سال کے بچے کو ہو جاتی ہے. ہاں. لیکن ایک 50-40 سال کا آدمی کسی دوسرے ملک میں 10 سال تک اس زبان پر عبور نہیں حاصل کرتا. یہ اتنی جلدی صلاحیت بچہ کیسے, یہ کوئی بات نہیں. بچے میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, بچے کا یہی جواب. بچے میں کیوں پیار ہوتا ہے, بچے میں زیادہ ہی ہوتا ہے. یعنی بالکل چھوٹا بچے میں زیادہ ہوتی ہے. ہاں اب دعا کرو اور اجازت دو جن لوگوں کو مطلب مسجد پہنچے. کچھ لوگ اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ دیر سے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو ایسا دونوں صورتیں ہیں. اس لیے اس کو انٹرول کر کے دعا کر دو. کچھ لوگوں کو فوری طور پر مسجد میں جانے کا اس وقت ضرورت ہے, ان کو اجازت دے دو, تو باقی لوگ گھر جا کے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انٹرول کر لو, دعا کر لو. اللہ تعالیٰ سلامت رہو جی, خیر.